الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ بیمار آدمی بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھ سکے تو اس کے بدلے میں کسی کو روزہ رکھوائے یا کیا کرے؟ یہ بڑا اہم سا سوال ہے جو بہت سارے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن معاشرے کے اندر جو بات معروف اور مشہور ہے اس کے جواب میں وہ یہی ہے کہ اگر خود روزہ بندہ نہیں نہ رکھ سکتا تو پھر وہ کسی کو روزہ رکھوائے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، شرعی طور پر اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا ہے نا قرآن مجید میں، فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بندہ بیمار ہے یا وہ سفر پر جا رہا ہے تو بیماری کی حالت میں یا سفر میں روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ باقی دنوں میں جب بیماری سے ٹھیک ہو جائے یا سفر کر لیا ہے اور روزوں کے بعد اس کو فرصت ملتی ہے تو جتنے روزے سفر یا بیماری کی وجہ سے رہ گئے ہیں وہ روزے رکھ کر ان کا بدل بنا لے اور ان کی قضائی ادا کر دے۔ اصل ہے یہ، اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ جس بندے کو بیماری سے چھٹکارا ہی نہیں ملتا، دائمی مریض ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسا بوڑھا مرد اور عورت جس کو سکت ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، یا ایسی ان شخصوں کے لیے اللہ رب العزت نے فدیۃ طعام مسکین یہ قرآن مجید میں اصطلاح ذکر کی ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا بطور فدیے کی ادا کر دیں۔ اس کے لیے روزے دار کو ڈھونڈنا کہ میں روزہ رکھواؤں اس کو، یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ مسکین کو کھانا دینا ضروری ہے، اور وہ بھی اگر وقتی طور پر اس مریض کے پاس نہیں ہے تو وہ لیٹ کر کے رمضان کے بعد بھی دے سکتا ہے، یا اس کو پتہ ہے کہ میں بیماری سے ٹھیک نہیں ہو سکوں گا تو رمضان سے پہلے بھی ادا کر سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ بیمار تھے یا بوڑھے ہو گئے اور روزے نہ رکھ سکے تو انہوں نے ایک ہی وقت میں کھانا پکا کے اس کا سرید بنایا، ایک بڑے ٹب میں سرید بنا کے 30 لوگوں کو بلا کے ایک ہی وقت میں ان کو کھانا کھلا کے اپنے مہینے کے روزوں کا فدیہ دے دیا۔ تو اس لیے یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ روزہ ہی رکھوانا ہے روزے کے بدلے میں، یہ شرعی اصول نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے میں آپ کو صرف ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں دینا ہوگا، اور آپ اس روزے کی فرضیت سے عہدہ برا ہو سکیں گے۔ اور اگر اللہ نہ خواستہ آپ اتنے غریب ہیں، اتنے مسکین اور کمزور ہیں کہ آپ کے پاس فدیہ ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں، تو پھر شریعت آپ کو مکلف نہیں کرتی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس کی دلیل دوسری روایت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور دور سے کہتا آ رہا تھا یا رسول اللہ ہلکت، اور ایک روایت میں احترقت، یا رسول اللہ میں جل گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا روزے کی حالت میں نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس طرح کر، ایک گردن آزاد کر۔ کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو کوئی غلام نہیں۔ آپ نے فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھ۔ کہا میرے پاس 2 مہینے کے روزے کی گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ روزے کی وجہ سے تو میں اس معاملے میں مبتلا ہوا ہوں۔ اور تیسرا پھر آپ نے کہا بھئی پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی گنجائش میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے کہا پھر بیٹھ جا۔ آپ کے گھر میں ایک ٹوکرا کھجوروں کا تھا، ایک اور کوئی لے کے آیا، تو آپ نے کہا یہ دونوں ٹوکرے لے جا اور جا کر مدینے کے اندر 60 مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا افقر منا، کیا ہم سے بھی زیادہ کوئی مدینے میں فقیر اور مسکین ہوگا جس کو میں تقسیم کروں؟ تو آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر اسے جواب دیا اچھا تو لے جا، اس کو تو خود اور تیرے بچوں کو کھلا کے اپنے استعمال میں لے آ۔ یعنی اگر کوئی شخص اتنا مفلوق الحال ہے کہ ایک وقت سے زیادہ اس کے پاس کھانے پینے کی گنجائش نہیں تو اس کو یہ کفارہ بھی ادا کرنا فدیے کے طور پر ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔